آپ کو ایک بات بتا دوں, کمٹمنٹ چھوڑیے, یہاں پر بعض دفعہ لوگوں کی ٹانگیں کانپنی شروع ہو جاتی تھی جب کشمیر میں کوئی موومنٹ چلتی. 1990 میں جب ایک تھی موومنٹ چلی, آپ کو یاد ہوگا, اس کو کئی لوگوں نے صرف اتنا ہی کہا, انہوں نے کہا کہ کوشش کرو, وہ پتہ نہیں انڈینز کیا کریں گے, اس کو ختم کروائیں کہ یہ نہ ہو کہ لڑائی شروع ہو جائے, پھر کیا کریں گے. ان کو آپ پریگمیٹیکلی سمجھ سکتے ہیں کہ جی وہی کہہ رہے ہیں, یا آپ کمٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں. اصل میں مسئلہ وہ بھی نہیں تھا. اور یہاں پر گیلانی صاحب کی جو ایک خاص بات میں نے کرنی ہے, وہ تو ذرا تھوڑی دیر بعد کروں گا کہ کتنے بڑے اسٹریٹجسٹ تھے وہ. ہمارے ہاں مسئلہ یہ تھا کہ ہم نے کبھی بھی آج تک 70-75 سال میں کشمیر کی لانگ ٹرم پالیسی نہیں بنائی. نیجر کوآپریشن ہوتے رہے. آج انفلٹریٹر بھیجتے ہیں, کسی کا آیا تھا 65 وار کے پہلے, اس کو بغیر تیاری کیے ہوئے. سکھلائی تو یہ تھی نا کہ اگر آپ نے ایسا کام کرنا ہے تو کیا تیاری کر رہی ہیں. وہاں پر دوسرے اسٹیج پر تو لوگوں کو اس طرح کا حیران مت کیجیے اپنے لوگوں کو, ان کو سمجھنا ہے کہ اب کیا کرنا ہے. نیوکلیر ہو گیا یا نہیں ہوا تو آپ نے کارگل کے اوپر چڑھائی کر دی, یہ سوچے بغیر کہ اس کا امپلیکیشن کیا ہے, اس کو آگے کیسے لے کے جائیں گے. اگلے دن ہم نیوکلیر بنے ہیں, واجپئی کی بس آ رہی ہے, اس کو سنبھال کے جائیں گے کہاں. نیکسٹ بیٹل جس کو ہم فوج میں کہتے ہوتے ہیں, وہ کیسے لڑتے ہیں. 370 جب ریووک ہوا اس کو تو کمال ہو گیا نا. پورا ریئیکشن اس زبردست ملک کا, نیوکلیر پاور کو اپنے آپ کو کہتے ہیں, کمٹمنٹ کہتے ہیں, ایک نقشہ بدل دیں اور سڑک کا نام بدل دیں. ہیومینیٹیرین ایڈ تک یہاں پر نہیں موبلائز کر سکے کیونکہ وہ ان کو اس کو زیادہ ضرورت تھی. ان کو آپ کی جو گرم ہوا ہم وہاں پر بولتے رہتے ہیں اور نعرے مارتے ہیں, اس کی ضرورت نہیں تھی. ان کو اس وقت ضرورت تھی کوئی ان کو کھانا مل جائے, میڈیسن مل جائیں, وہ بھی نہیں ہو سکا. اور وجہ میں نے بتا دیا, کسی کو بلیم کرنے کی بجائے یہ ہے کہ جب آپ بیٹھ کر ایک بنائیں گے پالیسی, وہ آپ کو بتائے گی کہ آپ نے کیا کیا کرنا ہے ان حالات میں. آج کتنا موبلائز کر سکتے ہیں سپورٹ, سلیپر سیل کیسے بنانے ہیں, لوگوں کو انفلوئنس کیسے کرنا ہے, سائیکولوجیکل وار کیسی کرنی ہے. اور ہمیشہ سے یہی ہے کہ جو نان کائنیٹک میجرز ہوتے ہیں نا, جن کو ہم کہا کرتے ہیں سافٹ پاور, نان پولیٹیکل, وہ زیادہ, نان ملٹری وہ زیادہ ضروری ہوتے ہیں. ان پر کیسے کام کرنا ہے, اور وہ بہت دیر لگتی ہے, بہت محنت چاہیے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کو جب تک آپ ایک بہت گرینڈ کنسنسس کو کہتے ہیں, سب لوگ آن بورڈ نہیں ہوں گے, اگلا آدمی آئے گا پھر بدل دے گا, کو بورڈ پر کر کے آپ یقین کیجیے کہ اس کے مطابق چلیں گے. جہاں ضرورت پڑے گی آپ کو, آپ اس کے اندر پاز دیں گے, آپ اس کے اندر وہ کہتے ہیں ٹیکٹکس بدلیں گے. اور یہ تھی گیلانی صاحب کی سب سے بڑی اسٹرینتھ. کہا انہوں نے کشمیر بنے گا پاکستان, وہ کہہ سکتے ہیں, ان کا حق بنتا ہے. ہماری پالیسی نہیں ہے. ہماری پالیسی جو ہے ڈکلیئرڈ پالیسی, وہ ہے کہ جو کشمیری کہیں گے ہم نے وہ ماننا. تو ہم شاید وہ نہیں کہہ سکتے. تو یہاں جب پارلیمنٹ میں اگلے دن وہ نعرے لگے تھے کشمیر بنے گا پاکستان, تو میرا خیال تھا کہ یہ تو بڑا نان پروڈکٹیو ہوا ہے, یہ تو بڑی غلط بات ہے. اور وہ صحیح میسج بھی نہیں دیتا ان لوگوں کو کہ جی آپ اپنے لیے کشمیر بنا رہے ہیں یا کشمیریوں کے لیے کشمیر بنا رہے ہیں. تو انہوں نے کہا, لیکن جب بھی موقع آیا انہوں نے حالات کو دیکھتے ہوئے, سمجھوتا سے زیادہ یہ ہے کہ انہوں نے اس کو پریگمیٹیکلی ڈیل کیا کہ آج میں نے حریت جو بن گئی ہے اس کو نہیں ماننا. مجھے نہیں معلوم کہ کتنا چلے گی. ایک سٹیج پر انہوں نے کہا کہ اس کے اندر جان ہے, اس کے اندر ہم جا سکتے. کشمیر, دہلی کے ساتھ جو ان کے تعلقات تھے ان کا ہم کو معلوم ہے, لیکن جب بھی موقع ملا کشمیریوں کے انٹرسٹ میں انہوں نے دہلی سے بھی بات کی تھی. اور دہلی کو پتہ لگا کہ یہ آدمی تو بڑے کام کا ہے. جب کوئی ان کو نہیں سنبھال سکے گا, شیخ عبداللہ سمیت شاید نہ سنبھال سکے. گیلانی صاحب کی اپیل لوگوں کے ساتھ اتنی ہے کہ اگر ہم بہت مشکل میں پھنس جائیں تو ہو سکتا ہے کہ وہاں پر یہ کچھ ہماری مدد کریں. سب سے بڑی بات, جب مشرف صاحب اپنا 4 پوائنٹ اور یہ وہ لے کر پھر رہے تھے, بڑا سمجھایا انہوں نے, گیلانی صاحب نے, ان کو کہ یہ طریقہ نہیں ہے. آپ ہر ہفتے ایک نیا پرپوزل دیتے ہیں, ہندوستان بالکل صحیح کام کرتا ہے, اس کو ضرورت نہیں بولنے کی. ان کا خیال ہے کہ آپ اگلے ہفتے ایک اور دیں گے اور اس میں اور رعایت دیں گے. اور ویسے بھی وہ اسٹیٹس کو کا ہے, جب تک آپ وہ نہیں مجبور نہیں کریں گے.
प्राइस ऑफ ऑक्यूपेशन नहीं बढ़ाएंगे उस वक्त उन्हें करना नहीं, उस वक्त तक आपने सिर्फ मैनेज करना है। आज ये आपने स्टेटमेंट दे दी, कल ये दे दी, और आखिर में ये बिल्कुल बात है कि बगैर कहे हुए गणेश साहब को पता था कि 4 पॉइंट फार्मूला जो है असल में वो लाइन ऑफ कंट्रोल को लेजिटिमाइज करने का तरीका, और वो उसके ऊपर ना तैयार होना था। और सबसे बड़ी बात उनकी भी यही थी, आपने कश्मीरियों से कुछ पूछा इसके बारे में? IHK में जो लोग थे उस वक्त उनको था तो सही कि कोई बंदा लगा हुआ है पाकिस्तान की तरफ से एक्टिवली, लेकिन क्या उनको ये मंजूर हो सकता था जो उन्होंने बात की कि डी फैक्टो वो जो सा वो एक बॉर्डर बन जाए? ये सारी बात देखते हुए मैं कहता हूँ कि बहुत ही बड़ा, बहुत ही अजीम इंसान था जिसने इतने मुश्किल हालात में वहाँ बैठकर हिंदुस्तान की मुखालफत भी की, उनके साथ सौदा भी अपने कश्मीर के इंटरेस्ट में किया, और हमें बताया कि अगर आप लोग भी थोड़ा सा अकल इस्तेमाल करें, 70 साल से आप टामक गोइयाँ मार रहे हैं, नीचे को ऑपरेशन इसको कहते हैं, आपने प्लानी पॉलिसी नहीं बनानी है कोई। आप जहाँ तक पॉलिसी का ताल्लुक है, मैं आपको ये सच्ची बात बताता हूँ, मैं नहीं जानता हूँ क्या सोल्यूशन क्या होगा ऐसा, क्योंकि ये भी हमारी सिखलाई के मुताबिक है। आप कोशिश कीजिए एक खास डायरेक्शन में, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चीज़ें आप इम्प्रूव करते रहते हैं। एक ऐसी स्टेज आती है जहाँ पर कि हो सकता है तीनों पार्टियाँ, पाकिस्तानी, इंडियंस और कश्मीरी, एक ख़ास जगह पर आकर कहीं पर प्रोविजनली आरजी तौर पर कह सकते हैं कि यहाँ पर है। लेवल ऑफ कंफर्ट ऑफ कश्मीरी जब आपका हो जाएगा, एक दफ़ा हो जाएगा, किसी चीज़ पर हो जाएगा, तो उसको आपने कंसोलिडेट करना है और अगले स्टेप के लिए फिर तैयारी होती है 5 साल 10 साल। और जब ये लोगों को अगर ये बात बताया जो कहते तो पता नहीं, हमें तो बहुत जल्दी है, हमारा तो अगला इलेक्शन लड़ना है। अगर आपने उस नतीजे से करना है, और जो मुझे कई दफ़ा बताया कि इंडियन ब्रिगेडियर भी था सिख, उसने कहा हम तो कश्मीरियों को इस्तेमाल करते हैं अपने पॉलिटिकल एजेंडे के लिए, उन्होंने दोनों के मतलब बताया। तो अगर ये करना है तो फिर तो यही होगा जो कि करते रहे हैं। लेकिन अगर किसी स्टेज पर भी अगर आपने वाकई गिलानी साहब को सही तरीके से आपने खराज खिदमत पेश करना है, तो ये मैसेज दे दीजिए ताकतवर के अवाम में कि आप आराम से बैठिए, लंबे चौड़ की पॉलिसी बनाइए और उसको कैलिब्रेट करते रहिए हालात के मुताबिक। लेकिन उसका जो स्कारलेट थ्रेट है उसको मेंटेन करेंगे तो फिर शायद किसी मौके पर ऐसा मौका आ जाए ताकि हम भी कह सकें कि गिलानी साहब के आगे हम सुरखरू हो सकें।